چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 275ویں کور کمانڈر کانفرنس مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کو خراج عقیدت پیش. شہداء کی لازوال قربانیاں قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مسلح افواج کی تیاری، جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا. انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمانڈرز اور فارمیشنز کے عزم، مستعدی اور کامیابی کی تعریف کی گئی. کانفرنس میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے تک موجود آپریشنل رفتار برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. افغانستان میں خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں. افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے مکمل برعکس ہے. فورم نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری مظالم، ماورائے عدالت قتل اور آبادیاتی تبدیلیوں کی شدید مذمت کی. کشمیر کے عوام کی منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد. مارکہ حق کو ایک اہم سنگ میل قرار دیا. انہوں نے کہا مارکہ حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے، جو تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیاد مرصوص کی مانند یکجا کھڑی ہیں. قومی سطح پر مارکہ حق کی یاد منانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے. India's illegal and unilateral decision to hold in abeyance the Indus Water Treaty and its weaponization of water is also a matter of great concern for the international community. The treaty provides no basis for such unilateral actions. India's move undermines a fundamental pillar of regional stability and has serious implications for the peaceful management of shared resources. The National Security Committee of Pakistan made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Water Treaty will be considered as an act of war. بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر پہلگام حملے کا الزام لگایا، جس کو بنیاد بنا کر بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سفیروں اور ڈپلومیٹک کورٹ سے خطاب. کہا بھارتی الزام تراشی کے اقدامات سیاسی اہداف پر مبنی تھے. پاکستان نے کامیابی سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا. نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی شکست دی. پاک افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج نے ملک کا بھرپور دفاع کیا. ایئر چیف مارشل کی قیادت میں شہینوں نے بھارتی غرور خاک میں ملایا. بھارت کے جدید لڑاکا طیارے مار گرائے. بھارت نے پانی بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی. اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو وہ جنگ تصور ہوگی. پاکستان پہ واضح کر دیا کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کسی بھی عمل کا بھرپور جواب دیا جائے گا. لیکن مکار دشمن باز نہ آیا اور پاکستان میں مساجد، بچوں، عورتوں اور شہریوں کو رات کی تاریکی میں نشانہ بنایا. دشمن کی مکروہ جارحیت آپریشن سندور کے جواب میں دشمن کی امید کے عین برعکس پاکستان کے عوام ہر سیاسی، مذہبی، لسانی اور علاقائی تفریق سے بالا تر ہو کر اپنی افواج کے شانہ بشانہ آ کھڑی ہوئی. دشمنوں کو واضح پیغام ہے کہ ہر جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں. دشمن نے جارحیت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کی تقریب رونمائی سے خطاب. کہا بھارت نے پلوامہ کا ڈرامہ رچا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. پہلگام واقعے پر پاکستان نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا. کوئی طاقت پاکستان کے عوام اور اس کی مسلح افواج کے درمیان نہیں آ سکتی. بھارت نے رات کی تاریکی میں نہتے شہریوں پر حملے کیے. قوم سیسا پلائی دیوار بن کر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی رہی. پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے. بھارت کے جدید ترین لڑاکا طیارے کاغذوں کی طرح زمین پر گرے. وزیر دفاع نے کہا بھارت میں تمام اقلیتیں مظالم کا شکار ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان پر ہمیشہ جنگیں مسلط کی گئیں. بھارت فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جیسی تنظیموں کی سرپرستی کر رہا ہے.
وہ عسکری محاذ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اس کے پیچھے اس قوم کا جذبہ، قوم کی لگن، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ امر سب سے اہم تھا کہ ہم حق پر تھے، سچ پر تھے، اور سچائی کو شکست دینا ناممکن ہوتا ہے۔ تو بیانیے کی جنگ جب ہم لڑ رہے تھے میڈیا کے اوپر، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، اور جہاں ہماری نوجوان نسل نے، پاکستان کے میڈیا نے، ہمارے سوشل میڈیا نے بھرپور اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیا، تو دوسری طرف بھارت کی مکاری، بھارت کا جھوٹ اور ان کی منافقت تھی، جس کی عوض ان کے بیانیے کو پوری دنیا میں کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بیانیے اور سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست دی۔ دنیا نے بھارت کے بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کا وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کی تقریب رونمائی سے خطاب، کہا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم فتح دی۔ مارکہ حق کے دوران ISPR اور وزارت اطلاعات کے درمیان مکمل ہم آہنگی تھی۔ زندہ قومیں عزت اور وقار کے ساتھ اپنا مقام خود بناتی ہیں۔ ہم نے اتحاد قومی بیانیے کی ترویج کی۔ پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا نے انتہائی مثبت کردار ادا کیا۔ To restart the free flow of commerce through the Strait of Hormuz under the umbrella of Project Freedom. To be clear, this operation is separate and distinct from Operation Epic Fury. Project Freedom is defensive in nature, focused in scope, and temporary in duration, with one mission: protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. ایران نے ایک بار پھر واضح جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ ایران کے 6 جہازوں نے ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی۔ امریکی نیوی نے ایرانی جہازوں کو واپس مڑنے پر مجبور کیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کی جنرل ڈین کین کے ہمراہ پریس بریفنگ۔ امریکہ کے بحری جہاز خطے میں موجود ہیں، ایرانی بندرگاہوں کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ آپریشن پروجیکٹ فریڈم ایپ فیوری سے الگ اور عارضی ہے۔ سمندری گزرگاہ کی ہم سے زیادہ دنیا کو ضرورت ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث ہم سے سینکڑوں بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے کارگو کمپنیوں سے رابطے میں ہیں۔ The safe passage of international commercial shipping through the Strait of Hormuz. Over the past 7 weeks, Iran's repeatedly threatened and attacked commercial shipping in the strait in order to effectively cut off commercial traffic and damage the global economy. By obstructing one of the world's most critical maritime checkpoints, a vital transit route for approximately 1/5 of the global oil consumption, Iran is weaponizing the global supply chain. ایران کی کاروائیاں اس حد تک نہیں پہنچی کہ جنگ دوبارہ شروع کی جائے۔ ایران جان بوجھ کر اپنے پڑوسی ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین کی میڈیا بریفنگ، کہا ایران اپنے ہمسایہ ممالک پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران دانستہ طور پر اپنے پڑوسی ممالک پر حملے کر رہا ہے۔ جنرل ڈین نے کہا صدر ٹرمپ کے حکم پر اتوار کو پروجیکٹ فریڈم کا آغاز کیا۔ پروجیکٹ فریڈم کا مقصد آبنائے ہرمز سے تجارتی آمدرفت کی بحالی ہے۔ ناکہ بندی میں امریکہ کے 15,000 اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ ایران کی چھوٹی کشتیوں اور ڈرون سے نمٹ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کے تحت جہازوں پر حملے کیے تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے مذاکرات میں کافی لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ خطے میں امریکہ کی فوجی تیاری جاری ہے۔ ہمارے پاس اعلیٰ معیار کے ہتھیار، گولہ بارود اور ساز و سامان موجود ہے۔ ہمارے دنیا بھر میں اڈے ہیں، وہ سب ساز و سامان سے لیس ہیں۔ ہم اس تمام سامان کو استعمال کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑی تو ضرور کریں گے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں امریکی فوج کے ایک مبینہ حملے میں 5 شہری جام حق ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امریکہ کی جانب سے بحری آمد و رفت بحال کرنے کے لیے جاری آپریشن کے دوران ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی افواج نے جن کشتیوں پر حملہ کیا وہ پازر انقلاب سے وابستہ نہیں تھی، بلکہ عام شہریوں کی کشتیاں تھیں جو سامان اور مسافروں کو لے جا رہی تھی۔